جو خوش نصیب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ملاقات کا مشتاق رہتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی صورت کیا ہے؟ نماز، صلاۃ، جو آسمانوں پر بلا کر فرض کی گئی۔ ایک طرف فرائض ہیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے وہ نوافل ادا کرنا چاہتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنا ہے، یہی اس سے تعلق کا اظہار ہے۔ ہر انسان کا دنیا میں کوئی نہ کوئی رخ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا وہ ہے جس کی زندگی کا رخ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ صرف ایک اللہ اس کی ساری سرگرمیوں کا محور و مرکز بن جائے۔ ایسے شخص کی زندگی کو خدا رخی زندگی کہہ سکتے ہیں، اللہ اورینٹڈ لائف کہہ سکتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں نوافل قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے۔ ہاں، نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور محبت کرنے والے کو قرب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس قرب میں ہوتا کیا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جو نوافل کے ذریعے سے قائم ہوتا۔ تو دیکھنے کی ضرورت ہے دن اور رات کی نفلی نمازیں کون کون سی ہیں جنہیں ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے ادا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز ہے فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان شخص جو ہر دن 12 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یہ 12 رکعت کون سی ہیں؟ 4 ظہر سے پہلے یعنی 4 سنتیں، اور 2 اس کے بعد یعنی 2 سنتیں، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے پہلے۔ کون ہے جسے جنت کا گھر پسند نہیں؟ گھر بنانا ہے تو رب کا قرب تلاش کریں، اس وصیت پر عمل کریں۔ یہ 12 رکعت نمازیوں کے لیے یقیناً پہلے ہی ان کی عادت کا حصہ ہے۔ جو نماز ادا نہیں کرتے وہ بھی ضرور اللہ کے قرب کے لیے اس کو سوچیں، اور فرض نمازوں کے ساتھ سنتیں بھی ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دے۔ دوسری نماز جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہے چاشت کی نماز ہے۔ یہ 360 صدقوں کے برابر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، لہذا ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر الحمدللہ صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر صدقہ ہے۔
نیکی کا ہر حکم صدقہ ہوتا ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور اس سب سے چاشت کی 2 رکعت کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہوتے ہیں، تو ہر جوڑ کی طرف سے ہر روز کم از کم ایک صدقہ شکرانے کے طور پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر چاشت کی 2 رکعت ادا کر لی جائیں تو 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ میں ہر ماہ میں 3 روزے رکھوں، اور دوسری یہ کہ چاشت کی 2 رکعت پڑھوں، اور تیسری یہ کہ سونے سے پہلے وتر پڑھا کروں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چاشت کا وقت طلوع شمس کے 15 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور اذان ظہر سے تقریباً 15 منٹ پہلے تک جاری رہتا ہے، اور اس کا افضل وقت وہ ہے جب سورج کی حرارت تیز ہو، اور اس کی کم از کم رکعت 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ چاشت کی نماز کو اسی طرح سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اور سیدنا ابو ہریرہ نے اس وصیت کو اپنی جان کا حصہ بنا لیا۔ تیسری نفلی نمازیں عصر سے پہلے 4 رکعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ چوتھی نفل نمازوں میں سے مغرب سے پہلے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مغرب سے پہلے نماز پڑھا کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری بار اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ 5ویں نفل نماز عشاء سے پہلے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہوتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، اور تیسری مرتبہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، جس کا جی چاہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ امام نووی کا کہنا ہے کہ 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔ الہی توفیق عطا فرمانا۔ اب بات آتی ہے نوافل کی ادائیگی کی، مسجد میں یا گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندے کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور آپ نے فرمایا، انسان جو نماز گھر میں ادا کرے اس کی فضیلت لوگوں کے سامنے پڑھی گئی نماز پر ایسے ہوتی ہے جیسے فرض نماز کو نفل پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی شخص کی ایک ایسی نفل نماز جسے وہ اس جگہ پر ادا کرے جہاں اسے لوگ نہ دیکھ سکتے ہوں، ان 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے جنہیں وہ لوگوں کے سامنے ادا کرے۔ مسند ابو یعلا کی روایت ہے اور امام البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ان احادیث کی بنا پر نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ فرائض کی سنتیں ہوں، یا چاشت کی نماز ہو، یا نماز وتر ہو، یا کوئی اور نفلی نماز ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر میں نوافل کی ادائیگی سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے سے گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ
گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ نماز میں خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہے کہ انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ نوافل کو گھر میں ادا کرنے سے ان کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ فرض نماز کا ثواب مسجد میں ادا کرنے سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ نفل نمازیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کبھی قرب کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے، بھولتا نہیں ہے، اگنور نہیں کرتا۔ یا اللہ توفیق دینا، آمین ثم آمین۔